اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ دوسرے روز حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 700 سے زائد ہو گئی ہے۔ 2000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں 480 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 2200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ طوفان الاقصی آپریشن میں اب تک اسرائیل کے کئی شہری اور سرکاری اہلکار یرغمال بنا لیے گئے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل میں گھمسان کا رن، حماس کے ملٹری ونگ کی کارروائیوں سے اسرائیل بوکھلا گیا۔ طوفان الاقصی آپریشن میں ہزاروں راکٹ فائر کیے گئے، متعدد اسرائیلی علاقے حملوں کی زد میں آئے۔ زمین، سمندر اور فضا سے حملوں کے بعد اسرائیل کے متعدد شہری اور سرکاری اہلکار یرغمال بنا لیے گئے۔ فلسطینی جنگجوؤں نے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہو کر ٹارگیٹڈ حملے کیے۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے انٹری دیتے ہوئے 3 اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حملہ کیا۔ تینوں اسرائیلی فوجی چوکیاں مقبوضہ شیبہ فارمز میں ہیں۔ جواب میں اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان کے سرحدی علاقوں پر راکٹ حملے کیے گئے۔ جانب حماس کے حملوں پر اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ پر بمباری کی، کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائی حملوں سے عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے تمام سپلائی معطل کرنے کا اعلان کیا، فیول اشیاء اور بجلی کی سپلائی معطل کر دی۔ غزہ رات بھر اسرائیلی بمباری سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی حکومت نے 42 سالہ کمانڈر نہال کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اسلامی کانفرنس تنظیم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ OIC کا کہنا تھا کہ عالمی برادری مداخلت کرے اور جارحیت رکوائے۔ علاقائی عدم استحکام کی وجہ اسرائیل کے فلسطینی علاقوں پر حملے ہیں۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی برادری نہتے لوگوں کا تحفظ کرے۔ فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی قبضہ ختم کروانے کے لیے سنجیدہ سیاسی عمل کی ضرورت ہے۔ مختلف ممالک نے حماس کے حملے کو اسرائیلی مظالم کا رد عمل قرار دے دیا۔ سعودی عرب، ایران، قطر نے کہا کہ حماس کے حملہ کا الزام اسرائیل خود کو دے۔ سعودی وزیر خارجہ کی صورتحال مزید کشیدہ ہونے سے بچانے کے لیے امریکہ، اردن، مصر اور قطر کے ساتھ رابطے۔ امریکی وزیر خارجہ نے فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں امن کی اپیل کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے رد عمل میں کہا کہ اسرائیل کو بار بار متنبع کیا گیا کہ فلسطینی عوام کے حقوق کی خلاف ورزی اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کر کے اشتعال دلانے پر کشیدگی بڑھے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنانی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے قبضے اور حملوں کے خلاف دفاع فلسطینی عوام کا حق ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں پر مظالم پر عالمی برادری خاموش ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق حماس کی جانب سے حملے کا اسرائیلی خود ذمہ دار ہے۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں دراندازی سمیت فلسطینی عوام کے حقوق کے خلاف ورزی کی۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے اینٹونی بلنکن کی فلسطینی صدر سے امن کی اپیل کی ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں فلسطینیوں کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین کا اسرائیل پر حملہ تاریخی کامیابی اور مارکہ ہے۔ مزید کہا ہمارے ہاں ایک طبقے نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی ناکام کوشش کی۔ آئندہ جمعے کو یوم یکجہتی فلسطین منائیں گے۔ ایک OIC کا بھرپور اور فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے دوست ملک انتہائی قابل احترام سرزمین سعودی عرب سے بھی بھرپور کردار ادا کرنے کی ہم توقع رکھتے ہیں۔ وہ فوری طور پر OIC کا اجلاس بلائے۔ پاکستان کی گورنمنٹ وہ فوری طور پر اس حوالے سے کردار ادا کرے تاکہ اسلامی دنیا بیٹھ کر ان نئے معروضی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئے زاویہ نظر کے ساتھ اپنے موقف کا تعین کرے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز پورے ملک میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا اور تمام ملک کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں مظاہرے کیے جائیں گے ان کے حق میں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ حماس اور فلسطینیوں کی کارروائی سے اسرائیل کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اسرائیل کا موساد کہاں گیا، ان کے انٹیلیجنس ادارے کہاں گئے ہیں؟ حماس کے مجاہدین نے ثابت کر دیا کہ اللہ غالب ہے۔ میں وزیر اعظم، آرمی چیف اور عالمی دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں، وہ حق پر ہیں۔ جماعت اسلامی فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کرتی ہے۔ وہ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ فلسطینی عوام نے، حماس کے مجاہدین نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کیا۔ کل کے کارروائی سے وہ تمام خواب
इसराइलियों की, यहूदियों के, उनके सरपरस्तों के चकनाचूर हो गए कि उनका मोसाद कहां गया, उनके इंटेलिजेंस इदारे कहां गए। और आज एक बार फिर अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि अल्लाह गालिब है, उसके मुकाबले में कोई ताकतवर नहीं है। जनाब वजीर आजम साहब, जनाब आर्मी चीफ साहब, जनाब सदर पाकिस्तान और आलमी इस्लाम की तमाम मुसलमान ममालिक से अपील करता हूं, 2 कदम आगे बढ़कर फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान किया जाए। वो हक पर है, वो मजलूम है। जमात इस्लामी ने इसलिए फैसला किया है कि हम 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करते हुए उनकी हिमायत का ऐलान करते हैं। अब्बास का कहना है कि 2018 में नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। जिन्होंने खिदमत करनी थी वो गाली देते रहे और इल्ज़ामात लगाते रहे। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपये किलो, आटा 35 रुपये किलो था। साजिश के ज़रिए नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। नवाज शरीफ को किसी ने फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए मुल्क में लॉन्च नहीं किया। नवाज शरीफ इस बार फिर आएंगे और मुल्क को ठीक करके दिखाएंगे। वो लाहौर ठोकर नियाज बेग में जलसे से खिताब कर रही थी। नवाज शरीफ के 4 साल में चीनी 50 रुपए किलो थी, 50 रुपए किलो रही। आटा, सस्ती बिजली, सस्ती गैस। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 2% थी, अब पता नहीं कितने फीसद है, रोज ऊपर जाती है। लोड शेडिंग भी नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। अल्लाह ताला के फजलो करम से 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे भी नवाज शरीफ के दौर में लगे। जिसने 4 साल में कौम की इतनी खिदमत की, क्यों ये जुल्म किया कौम के साथ के 4 साल बाद उसको दफ्तर से निकाल दिया। अगर झूठे इल्जामात पर, झूठी सजाओं पर, इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से वज़ारत उज़्मा से ना निकाला जाता तो क्या आज महंगाई का ये आलम होता। 2018 में नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर जिस घड़ी चोर को हुकूमत दी ना, ऐसे जोकरों की हुकूमत थी 4 साल। जो जितनी बड़ी गाली देता था टीवी पर उसको उतनी बड़ी वज़ारत मिलती थी, और जो सबसे बड़ी गाली देता था वो उस वक्त का जाली वज़ीर आज़म पाकिस्तान था। दूसरी जानिब सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक का कहना है कि खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। हम जो वादा करेंगे और जो मंशूर देंगे उस पर 100% अमल करेंगे। हम झूठे वादे और झूठे काम नहीं करेंगे। हमने इस सूबे में निज़ाम को ठीक करना है। हमने पहले भी कारकर्दगी दिखाई है। अल्लाह ने पार्टी बनाने का मौका दिया, पूरी कोशिश होगी सूबे और मुल्क की खिदमत करें। इंशाल्लाह मैं आप मौलाना साहिबान आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि दिल से मैं चाहता हूँ कि हम इस मुल्क में हर जो हमसे हो सके दीन के लिए हमें ज़रूर रास्ता दिखाएं, हमें बताएं। जहाँ पर भी कमी होगी इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलकर इस पे काम करेंगे। और हमारा काम यहाँ पर सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं है। मैं तो 5 साल वज़ीर आला रहा हूँ और मैं चाहता था कि बेहतरी आए, लोगों की ज़िंदगी आसान हो। उसको मतलब वो अगर थाना जाए तो उसको वहाँ आसानी मिले, उसके बच्चे अगर तालीम करे बेहतरीन टीचर मिले, हॉस्पिटल जाए तो बेहतरीन डॉक्टर मिले। हमने इसी वजह से सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस कराया ताकि गरीब लोगों का इलाज हो सके। तो हमने कोशिश की है कि हर चीज़ को रिफॉर्म करें। जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान कहते हैं अवाम महंगाई से बेहाल हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। पुरअमन एहतजाज ही कौम को रुख देती है। मज़ीद कहा कि सियासी जमातों को अवाम का कोई ख्याल नहीं है। जमात इस्लामी जगह जगह एहतजाज अवाम के हक़ के लिए कर रही है। वो कराची में गवर्नर हाउस के बाहर महंगाई के खिलाफ मुजाहरे से खिताब कर रहे थे। हमें पेट की आग में जलाकर हमारे मकासद से दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो बैनर पे आप देख रहे हैं, अय्याशियां खत्म करो, पेट्रोल की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो। हमसे कहते हैं कैसे कम होगी, हम बताते हैं कैसे कम होगी।
IPPs کے معاہدے ختم کرو. یہ معاہدے پاکستان کی قوم نے نہیں کیے. جنگ اگر فلسطین میں ایک طرز کی ہو رہی ہے تو بھی انہی کے خلاف ہے, اور پرامن مزاحمت ہو رہی ہے تو بھی اسی طبقے کے خلاف ہے. آئے اپنے اپنے محاذ پر مزاحمت کو زندہ کریں, اعتماد لوگوں کو دیں, اعتبار لوگوں کو دیں. اس لیے ہم کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت کم کرو, کھانے پینے کی چیزیں کم کرو. شوگر مافیا نہیں چلے گی, آٹا مافیا نہیں چلے گا. اس لیے ہم پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ دھرنا دینے کے لیے آئے ہیں. عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں کراچی کی اہم سیاسی جماعت MQM نے بھی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا. اسی سلسلے میں MQM اور پاک مسلم الائنس دیوان گروپ نے انتخابات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے. محمد اشد کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. عام انتخابات کی تیاریاں متحدہ قومی موومنٹ متحرک ہو گئی. جلسوں کے ساتھ ساتھ حمایتوں کا سلسلہ بھی شروع. کراچی میں مقیم بنگلہ زبان بولنے والوں کی نمائندہ جماعت پاک مسلم الائنس دیوان گروپ کا MQM کے ساتھ الائنس. MQM الیکشن آفس پاکستان ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ انتخابات میں مل کر ووٹوں کے ذریعے تبدیلی لائیں گے. ہم ہجرت کر کے آئے ہیں تو ہم نے مسجدیں, مدرسے اور تعلیمی ادارے بنائے. یہ شناخت اس ملک کو ہم نے دی ہے. آپ ہم سے یہ شناختی کارڈ چھین کر ہماری شناخت مٹا نہیں سکتے. ہم نے آپ کو زبان سے بڑھ کر دین کے نام پر ایک شناخت دی, ایک پاکستان کی شناخت. MQM کے سربراہ نے کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف رینجرز کی کارروائیوں کو بھی سراہا. ساتھ ہی یہ بھی بولے کہ بلدیاتی انتخابات غیر قانونی ہوئے ہیں. رینجرز ان ہائیڈرنٹس کے خلاف ایک مہم کا آغاز کر رہی ہے. ہم اس مہم کے ساتھ ہیں اور اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں. بلدیاتی جو الیکشن ہے وہ غیر قانونی طور پہ ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہم قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں. خالد مقبول صدیقی نے مطالبہ کیا کہ بنگالیوں کو تمام پاکستانیوں کی طرح سہولتیں روپے کی قدر میں خاطر خواہ بہتری کے باوجود مہنگائی کا گراف نیچے نہیں آ سکا. فیصل آباد میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں نے الٹا اثر لے لیا. ایک ماہ کے دوران سبز مسالہ جات سمیت متعدد اشیاء کئی گنا مہنگی ہو گئیں. اسی بارے میں بلال احمد کی رپورٹ دیکھیے. ڈالر اور پیٹرول مہنگا ہو تو دکانداروں کے پاس مہنگائی کا بہترین جواز. سستا ہو جائے تو 100 بہانے مل جاتے ہیں. فیصل آباد میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے, جس پر شہری حکومت کو کھری سنا رہے ہیں. ہماری پہنچ سے سبزی پھل تو دور کی بات, سبزی دال لینا مشکل ہو گئی ہے. ہم 25,000 30,000 میں کیا کر سکتے ہیں؟ انتظامیہ ان کو قیمتیں کم کروائے, کیونکہ یہ کم نہیں کر رہے قیمتیں. ستمبر میں 78 روپے کلو میں فروخت ہونے والا آلو آج 90 روپے, پیاز 82 سے بڑھ کر 110, ادرک 360 روپے فی کلو اضافے کے بعد 1210, لہسن 400 سے 500, گوبھی 125 سے بڑھ کر 200, بینگن 60 روپے مہنگا ہو کر 125 روپے, شملہ مرچ 205 سے بڑھ کر 260 روپے ہو چکی ہے. ایسے میں دکانداروں کا وہی پرانا راگ ہے کہ ہر شے منڈی سے مہنگی مل رہی ہے. پیچھے سے بہت کام تیز ہے. ہم ریل لسٹ پہ کیسے دیں؟ اگر ریل لسٹ میں دیں گے تو ہم نقصان ہوگا ہمارا. ہم بچوں کی روٹی کمانے کے لیے آئے ہیں. اگر ہم نقصان کر کے دیں گے تو پھر ہمارا نقصان کون پورا کرے گا؟ اسپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے مطابق گرام فروشوں کے خلاف کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. سیل پرچیز ہے اس کو سامنے نظر رکھ کے ہم اس کو جو اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کی طرح فائن ہونا چاہیے, پھر اس کی وائلیشن بھی دیکھی جاتی ہے. تو منیمم جو گورنمنٹ نے فائن اناؤنس کیا وہ ہمارا 1,000 سے شروع ہوتا ہے اور 1,00,000 تک فائن ہمارا ہے. قلیل آمدن میں طویل اخراجات کا بوجھ غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی کا مسئلہ, عوام کی دہائیاں اور دکانداروں کی صفائیاں سال ہا سال سے وہی ہیں, بس بدلتے ہیں تو ان مسائل کا حل کرنے کا دعویٰ کرنے والے چہرے بدل جاتے ہیں. کیمرامین صدام علی کے ساتھ بلال احمد, دنیا نیوز, فیصل آباد.